بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ ان لا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض رواہ الترمذی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا پیغام نکاح آئے، یعنی یہ خطاب ان کو کیا جا رہا ہے جو لڑکی والے ہیں۔ عام طور پر عادتاً ایسے ہی ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو لڑکے والوں کی جانب سے پیغام نکاح آتا ہے، خاص طور اگر وہ لڑکی کنواری ہو تو اسی کے اندر ہی ہمارے معاشرے کے اندر عزت سمجھی جاتی ہے کہ لڑکے والوں کی جانب سے پیغام لڑکی والوں کو آتا ہے۔ فرمایا اے بچی والو، اگر تمہارے پاس پیغام نکاح آئے ایسے شخص کا کہ جس کے من ترضون دینہ و خلقہ، جس کے دینداری سے اور اخلاق سے تم راضی ہو، مطمئن ہو کہ انسان دین کے اعتبار سے بھی اچھا ہے اور معاشرے کے اعتبار سے بھی وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پھر اس کو پیغام نکاح پر اچھا جواب دو، یعنی اسے نکاح کر دو۔ فرمایا فزوجوہ، ایسے پیغام کو ٹھکراؤ نہیں بلا وجہ، دین کو دیکھو، اس کے اخلاق کو دیکھو، فقط دنیا نہیں دیکھو۔ اگر اس کے دین کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق کے ساتھ ساتھ مال بھی ہے، مال کی تونگری بھی ہے، مالداری بھی ہے، غنا بھی ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن فقط مالداری کی وجہ سے بچی کا انکار کر کے نکاح سے آپ بٹھاتے رہیں تو دونوں جانب سے اس کی خرابی ہے۔ ایک تو بہت ساری کنواری بچیاں بیٹھی رہیں گی اور دوسرا جو لڑکے ہیں کنوارے وہ بھی بیٹھے رہیں گے، اس طرح زنا کو فروغ ملے گا۔ اور یقینی بات ہے کہ اگر زنا کو فروغ ملے گا جس طرح کہ آج کل اس پرفتن زمانے میں دیکھنے کو مل رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اگر وہ لڑکا دینداری کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے اچھا ہے اور تم نے بلا وجہ انکار کر دیا تو کیا ہوگا اگر ان کی شادی نہیں کرو گے؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ الا تفعلوہ، اگر تم اس طرح نہ کرو گے، یعنی ان کی شادی نہیں کراؤ گے، صرف مال کی وجہ سے تم نے ان کو بٹھا کے بوڑھا آپ نے کر دیا ہے، تو حضور نے فرمایا تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وفساد عریض، بہت لمبا چوڑا زمین میں فساد ہو جائے گا۔ تو یہ فساد ایسی صورت کے اندر ہوگا، محدثین اس کی تشریح کے اندر فرماتے ہیں کہ جب آپ بلا وجہ ایک دنیا داری کی وجہ سے، مال کی وجہ سے آپ پسندیدہ رشتہ ٹھکرا دو گے تو ہوگا یہ کہ دونوں جانب سے لڑکی بھی لڑکے بھی کنوارے رہ جائیں گے۔ زنا جب عام ہوگا تو لڑکی والوں کو غیرت آئے گی، ان کے لیے بڑا عیب کا بھی سامان ہوگا، تو اس بنا پر فتنے فساد پھیلیں گے، قتل و غارت ہوگی اور یہ سلسلے جو ہے زمین کے اندر بہت زیادہ فساد پھیل جائیں گے، جو کہ ہمیں یہ دیکھنے کو مل بھی رہے ہیں۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکیم امت ہیں، اپنی امت کی بہترین اصلاح کرنے والے آقا و مولا ہیں، آپ نے فرمایا کہ تمہارا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جب پیغام نکاح آئے، اچھا اگر کوئی لڑکی والے اگر لڑکے والوں کو پیغام نکاح دیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن عام طور پر جو ہے وہ زیادہ تر جو عادتاً چیز ہے وہ اسی طرح ہے کہ لڑکے والے پیغام لڑکی والوں کو بھیجتے ہیں، وگرنہ سیدنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام آیا تھا، یعنی اس طرح بھی جائز ہے، لیکن عام طور پر جو معاشرے کی بات ہے وہ ایسے ہی ہے اور اسی کو عزت سمجھی جاتی ہے کہ لڑکے والے کی جانب سے پیغام نکاح آتا ہے لڑکی والوں کو۔ سیدنا امام مالک علیہ رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ کفایت میں صرف دین کا لحاظ ہے، کسی اور چیز کا نہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان کفایت کے اندر 4 چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ دین کا، یعنی مسلمان کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہوگا، اچھا پاکیزہ انسان ہے، متقی پرہیزگار ہے، فرما بردار ہے، تو اس کا فاسق فاجرہ سے نہ کیا جائے، اور اگر بچی نیک اور پاکیزہ ہے تو اس کا کسی فاسق فاجر کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے۔
خیر و برکت یہ ہے کہ کسی نیک صالح کے ساتھ نکاح کیا جائے، اس میں زیادہ خیر کے پہلو ہیں۔ فرمایا اسی طرح حریت کا خیال کیا جائے، یعنی آزاد اگر وہ لڑکی ہے، مسلمان ہے، تو اس کا غلام کے ساتھ نہیں بلکہ آزاد کے ساتھ نکاح کرو۔ اس طرح فرمایا نسب کا بھی خیال کیا جائے، یعنی اعلیٰ خاندان کی اگر لڑکی ہے تو اس کو ادنا خاندان کے لڑکے کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے، خاندان کا بھی لحاظ رکھا جائے تاکہ کوئی فتنے فساد نہ ہو۔ اور اسی طرح آخری بات پیشہ، کہ اگر ایک لڑکی اعلیٰ پیشے سے تعلق رکھتی ہے، اس کا خاندان اعلیٰ پیشہ اعلیٰ کام کرتے ہیں، تو لڑکے کا جو پیشہ ہے وہ خسیس اور معمولی نہ ہو، اس میں لڑکی والوں کے لیے ایک بے شرم کا پہلو ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اگر لڑکی بھی اپنی مرضی پر، جس طرح کہ آج کل دیکھنے میں آ رہا نکاح کر لیتی ہے، اور وہ ہم کف ہم پلہ نہیں ہے، یعنی وہ آزاد ہے اور جس سے کیا وہ آزاد نہیں ہے، خود بچی مسلمان ہے لیکن جس سے کیا وہ مسلمان نہیں ہے، یا پیشے کے اور خاندان کے اندر وہ لڑکا بہت زیادہ معمولی ہے اور لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ ذلت کا سامان ہے کہ آپ نے اتنے معمولی وہ لڑکے کے ساتھ خاندان اور پیشے والے کے ساتھ جا کر نکاح کر لیا، تو اس طرح کا جو نکاح ہے جس میں لڑکی کے اولیاء کو ذلت کا سلسلہ اٹھانا پڑے، تو یہ نکاح بھی درست نہیں ہوتا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہماری بچیوں کے، ہماری بہنوں کے نکاح کا پیغام اچھی جگہ سے آتا ہے، اور اچھی جگہ کا مقصد یہ ہے کہ دین، اخلاق، اس کے زمرے کے اندر اس کی صحت ہے، اس کا کردار ہے، اس کا اخلاق ہے، نان نفقہ اٹھانے کا وہ اتنی طاقت رکھتا ہے، چھت دے سکتا ہے، سردی گرمی کا لباس دے سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اس مد میں ہیں۔ اگر اس کا دین اور خلق اچھا ہے تو پھر اس چیزوں کو بھی وہ پورا کر لے گا، تو ایسے آدمی کا نکاح کا پیغام ٹھکرایا نہ جائے، بلکہ ان کے پیغام کو قبول کر کے بچوں کی شادی کر دینی چاہیے۔